السلام علیکم، تحفہ یاری صلوات اللہ علیہ مدد۔ آپ سن رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر سیریز آف امام زمانہ کا 5واں ایپیسوڈ۔ معزز سامعین محترم، اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ فقط 2 حرفوں کا محتاج ہے۔ وہ 2 حرف جو 1.25 لاکھ پیغمبر اور 11 ائمہ اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ بقیہ 25 حرف ابھی مخفی ہیں۔ یہ کب آشکار ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے؟ کہ جب ہمارے امام زمانہ اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، ظہور کریں گے اور ان کا قیام ہوگا، تو دیکھیں کہ کتنا علم جو ہے وہ ترقی کر چکا ہے، کتنا علم پھیل چکا ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، فقط ان 2 حرفوں کی بدولت۔ تو سوچے جو بقیہ 25 حرف مخفی ہیں اور امام کے آنے کے بعد آشکار ہوں گے تو کیا علم ہوگا۔ تبھی شاید کہا گیا کہ علم جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ ہر مومن کے دل میں جو ہے وہ جگہ بنا لے گا، کوئی مومن علم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے چھٹے بادشاہ کی زبانی سنا کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کا جو ہے وہ حلیہ کہہ لیں کیسا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ پشت نجف کی طرف میں نے ان کو دیکھا کہ رسول خدا کی وہ زرہ پہنے ہوئے ہیں، اپنے بدن کو حرکت دیتے ہیں یا کبھی ریشمی لباس میں اسے جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ چترے گھوڑے پر سوار، مولا نے فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان سفیدی، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک نور چمک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یہ دنیا والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور پھر ایسے پرچم کا ذکر ہوا کہ جو کامیاب ہوگا، جو لے کر آئیں گے امام زمانہ، تو سوال ہوا کہ بھئی وہ پرچم کیا اب ظاہر ہے یا کہیں چھپا ہوا ہے؟ تو اس پر مولا نے فرمایا کہ وہ پرچم جبرائیل امین لے کر آئے گا، اور وہ پرچم جب میرا مہدی لہرائے گا تو اس کا نور دنیا میں مشرق اور مغرب کو روشن کرے گا، اور پھر پروردگار عالم اپنا دست مبارک بندوں کے سروں پہ رکھ دے گا۔ اسی طرح مومن مردوں کو 40 مردوں کی طاقت دی جائے گی، ایک مومن مرد کو 40 مردوں کی طاقت عطا ہو جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ مولا کے جو ہے وہ بابرکت وجود کا زندہ پر نہیں بلکہ جو مردہ ہوں گے، مر چکے ہوئے ہوں گے، ان پر بھی جو ہے وہ رحمت ہوگی، وہ بھی مولا کے جو ہے ظہور سے فیض یاب ہوں گے۔ کیسے ہوں گے کہ وہ قبروں میں اپنے جیسے دوسرے مومنین کی مردوں کی زیارت کریں گے، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو مولا کے قیام کی خوشخبری دیں گے۔ اور مولا کہتے ہیں کہ کوئی بھی مردہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی قبر میں اس دن کوئی خوشی داخل نہ ہوئی ہو اور اس پر عذاب کو ختم نہ کیا گیا ہو۔ ایسے مزید ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ 13,313 فرشتے ہوں گے، اور وہ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوں گے، اور کیا ان کا جو ہے وہ پس منظر رہا ہوگا۔ یہ سارا ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فرشتوں کے قاضی۔ انشاءاللہ یہ کافی مفصل ہے، بڑا ہے، تو آج اسی کو پڑھتے ہوئے ہم صاحب الامر تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مذکورہ کتاب کمال الدین میں شیخ صدق صاحب کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہمارے 9ویں بادشاہ امام رضا علیہ السلام مشہد کے شہنشاہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب قیام کریں گے تو خداوند متعال اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ مومنین پر سلام بھیجو، کیا کہنے، اور ان کی مجالس میں شریک ہو۔ جب کسی مومن کو کوئی احتیاج ہوگی وہ کسی فرشتے کو مولا مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بھیجے گا، وہ فرشتہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہو کر اس مومن کی مشکل بیان کرے گا اور وہ واپس چلا جائے گا۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض مومنین کیا کہنے کہ اس زمانے میں بعض مومنین بادلوں کے اوپر چلیں گے۔ آج تو ہم یہ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم آسمان پر پرواز کریں، ہم بادلوں کے درمیان ہوں، چاہ کر بھی ہم نہیں جا سکتے۔ ایئرپلینز آپ دیکھ لیں، ہیلی کاپٹرز آپ دیکھ لیں، وہاں سے بھی نکل کر انسان جو ہے وہ بادلوں پر نہیں چل سکتا، آسمانی سفر طے نہیں کر سکتا۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مومنین کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ مقام حاصل ہوگا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین بادلوں کے اوپر چلیں گے اور کچھ فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہوں گے، سبحان اللہ، کچھ فرشتوں کے ہمراہ راستہ چلیں گے، بعض فرشتوں پر سبقت حاصل کریں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ فرشتے ان کے پاس انصاف کے لیے رجوع کریں گے۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ ایک
مومن کی فضیلت ہے، ایک مومن کا مقام ہے خداوند متعال کے یہاں کہ فرشتے انصاف کے لیے ایک مومن کے پاس رجوع کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنین کی فرشتوں سے زیادہ عزت ہے، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام بعض مومنین کو 1,00,000 فرشتوں پر قاضی مقرر فرمائیں گے۔ کیا کہنے کہ فرشتے نوری مخلوق، اس سے بھی زیادہ جو خداوند عالم پسند کرتا ہے ایک مومن کو، ایک عزادار کو، کہ 1,00,000 فرشتوں پر ایک مومن قاضی ہوگا۔ اسی طرح جناب شیخ صودر کتاب کمال الدین میں تحریر کرتے ہیں کہ احمد بن اسحاق بن سعید اشری کہتے ہیں، میں اپنے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں شرف یاب ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ آن حضرت سے ان کے جانشین کے بارے میں پوچھوں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے میرے بولنے سے قبل فرمایا کہ اے احمد بن اسحاق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن سے حضرت آدم کو خلق کیا اس دن سے لے کر آج تک زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا اور نہ ہی تک قیامت خالی چھوڑے گا۔ وہ ایسی حجت ہے کہ جس کے وجود مبارک سے اہل زمین سے بلائیں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ بے شک انہی کے وسیلے سے بارش برستی ہے اور زمین سے برکتیں اور نباتات نکلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے خدا کے فرزند، اے رسول خدا کے فرزند، آپ کے بعد آپ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا؟ تو امام اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً گھر میں گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے کاندھوں پر 3 سال کا بچہ تھا۔ اس بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے احمد بن اسحاق، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کی حجتوں کے نزدیک تیرا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہوتا، دیکھیں ایک صحابی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو مالکوں کا کیا ہوگا، تو میں تمہیں اپنا یہ بیٹا کبھی بھی نہ دکھاتا۔ میرا یہ بیٹا رسول خدا کا ہم نام اور ہم کنیت ہے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اے احمد بن اسحاق، اس امت میں اس بچے کی مثال حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین جیسی ہے۔ ذات واجب کی قسم، وہ غیبت اختیار کریں گے، اس میں کوئی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکے گا مگر وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے گا۔ خداوند عالم ہمیں عقیدہ امامت پر قائم رکھے اور نصرت امام، زیارت امام نصیب فرمائے، الہی آمین، کہ توفیق دے کہ اس کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے آقا، کیا اس بچے میں ایسی کوئی علامت ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے؟ جب میں نے یہ بات کہی تو اس خوبصورت بچے نے گفتگو کے لیے ہونٹ کھولے اور فصیح عربی زبان میں فرمایا، جس کا ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں، کہ روئے زمین بقیت اللہ میں ہوں، دشمنان خدا سے انتقام لینے والا میں ہوں۔ اے احمد بن اسحاق، اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی دلیل مت مانگو۔ کیا کہنا ہے؟ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں بہت خوش اور مسرور ہوا اور خوشی خوشی امامت کی خدمت سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن میں اپنے مولا کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوا تو عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ نے کل میرے اوپر جو لطف و کرم کیا اور اپنے بیٹے کی زیارت کروائی، وہ سنت کون سی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کی ان میں جاری ہوگی؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، اس سنت سے مراد ان کی طویل غیبت ہے۔ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا کے فرزند، کیا ان کی غیبت زیادہ طویل ہوگی؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم، ان کی غیبت اس قدر طویل ہوگی کہ آن حضرت کی امامت کے اکثر معتقدین اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائیں گے۔ کوئی اپنے اس عقیدے پر باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا، اس کے دل میں لکھ دیا ہوگا اور اپنے روح سے اس کی تائید کی گئی ہوگی۔ اے احمد بن اسحاق، ان کی غیبت خدا کے امور میں سے ایک امر ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کے غیبوں میں سے یہ ایک غیب ہے۔ پس جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے تم اسے قبول کرو اور اسے مخفی رکھو اور اس لطف و رحمت پر شکر ادا کرو، شکر گزار بنو تاکہ کل روز قیامت ہمارے ساتھ مقامات عالیہ میں تمہارا ٹھکانہ ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بمعرفت ہمیں اپنے امام زمانہ کی نصرت کرنا اور ان کی زیارت کرنا نصیب ہو، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔